قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ کا عذاب رات کے سوتے وقت یا دن میں تم پر نازل ہو جائے تو اس میں کون سا خیر ہے جس کے لیے مجرمین جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ جو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء عذاب آ جانے کی جلدی کرتے تھے، انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ ذرا تم لوگ بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ کا عذاب رات کو خواب غفلت کی حالت میں یا دن کو کام کاج میں مشغولیت کے وقت آ جائے تو کیا تم لوگ اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ جب ایسی بات نہیں ہے تو اے مجرموں، تم عذاب کی جلدی کیوں مچائے ہوئے ہو؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے لیے جلدی کی جائے۔ کیا تم لوگ اپنے کفر و عناد پر اڑے رہنا چاہتے ہو یہاں تک کہ جب عذاب آ جائے تو ایمان لے آؤ؟ یاد رکھو، ایسا ایمان تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو اللہ تم سے کہے گا کہ اب ایمان لے آئے ہو، حالانکہ اس کے پہلے تو تم بطور استہزاء و انکار عذاب کی جلدی مچائے ہوئے تھے۔ آیت 52 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان ظالموں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے اپنے کرتوتوں کے بدلے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ کیا پھر جب وہ عذاب نازل ہو جائے گا تبھی تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب ایمان لے آئے ہو حالانکہ پہلے تم اس عذاب کی جلدی مچائے ہوئے تھے؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو دائمی عذاب، تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آخرت کا عذاب حق ہے؟ آپ کہیے کہ ہاں، میرے رب کی قسم، یہ تو بالکل حق ہے، اور تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے ہو۔ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بار بار اور مختلف انداز میں مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اور ان کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔ اسی قسم کا ان کا یہ سوال بھی تھا جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اے محمد، تم جو عذاب کی بات کرتے ہو تو کیا واقعی سچ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں جواب دینے کو کہا کہ ہاں، میرے رب کی قسم، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور تم اللہ کو اس سے روک نہیں سکو گے۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کے نام کی قرآن میں 3 جگہ قسم کھائی ہے۔ ایک اس آیت میں کافروں کو عذاب الہی کی یقین دہانی کرانے کے لیے، دوسری سورہ سبا آیت 3 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ میں قیامت کی یقین دہانی کراتے ہوئے، اور تیسری سورہ تغابن آیت 7 زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ میں موت کے بعد کی زندگی کے اس بات کے لیے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر وہ شخص جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا، اگر وہ زمین کی ہر چیز کا مالک ہوگا تو اسے دے کر
اپنی جان چھڑانا چاہے گا، اور جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن ظالم لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ پوری دنیا دے کر اللہ کے عذاب سے اپنی جان کا چھٹکارا کر لیتے، اور وہ اپنے کیے پر دل میں افسوس کریں گے، اور ان کے حق میں اللہ کا فیصلہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ صادر ہوگا۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ آگاہ رہو، بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے، اس لیے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور جان لو کہ اللہ نے کافروں سے عذاب کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ بالکل حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس لیے کافروں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے کیے کا انہیں بدلہ چکائے گا۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔